ہم موتی اور مومو کی ایک کہانی سنیں گے اور بیٹھ جائیں اور اچھے سے سن لیں. اچھا، تو موتی، مومو، جگن اور سونو چاروں جو ہے نا جا رہے ہوتے ہیں فارم، وہ جو ان کے گھر کے پاس جو فارم ہوتا ہے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ، اور تھک بھی چکے ہوتے ہیں. کدھر لے کر جا رہے ہو یار، کیوں تم نے اس کو جگن کہتا ہے موتی کو نا کہ یار تم نے کیوں اسے وعدہ کر لیا تھا، تھکن سے برا حال ہو گیا اور آگے تمہیں پتہ ہی ہے. تو مومو کہتی ہے جگن آپ آرام سے چلو، تھوڑا سا راستہ رہ گیا، ہم جو ہے نا پہنچنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ موتی نے اگر ایک پرومس کر لیا ہے تو کبھی بھی اپنا پرومس، اپنا وعدہ جو ہے وہ توڑے گا نہیں. تو جگن کہتا ہے ہاں ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیوں بدتمیزی سے اس نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں ملنے آؤں گا جمعرات کو. تو وہ کیا کہتے ہیں موتی کہتا ہے کہ یار میں تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ بس اس دن تو مجھے پتہ نہیں تھا، اس دن تو ہم لوگوں سب کا پلان تھا کہ ہم لوگوں نے ادھر ہی آ کے وہ ماما بابا کے ساتھ ہی آنا تھا ادھر. تو وہ تو یہ ہوا کہ ماما بابا تھوڑے سے بیمار ہو گیا تو وہ گھر پہ ہی رہ گئے، تو آج ہمارا پلان کینسل ہو گیا. لیکن اب چونکہ میں نے کہہ دیا تھا بتو کو تو میں کیا کروں، میں اب وعدہ کیا ہوا ہے، میں وعدہ تو نہیں توڑ سکتا. تو سونو کہتا ہے جو وعدہ کیا، وہ مومو کہتے اف سونو اب تم گانا نہ گانا شروع کر دینا، پہلے ہی ہمارا جو ہے نا تھکن سے برا حال اور سر درد ہو رہا ہے، اور تم اوپر سے اب گانا تمہاری سنے گا نا ہم تو ہمارے جان نکل جائے گی ہماری. تو سونو چپ ہو جاتا ہے، کوئی میری ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتا. تو اور بس یہ لوگ پھر چلتے رہتے ہیں اور آخر کار فارم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. فارم کے سے وہ کیا کہتے ہیں، اچھا ہاں یہ تو میں بتانا بھول گیا کہ اس نے موتی نے وہ شرٹ پہنی ہوتی ہے نا، وہ جو بلی کے بالوں سے بنی ہوئی جو جیکٹ ہوتی ہے، وہ جیکٹ پہنی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی کہ کٹو اگر آئے گی تو کٹو ڈر کے خود ہی بھاگ جائے گی، کیونکہ بلی سے تو اس کی جان جاتی ہے. بتو نہیں تھی کٹو مرغی، تو اس کی بلی سے جان جاتی ہے نا، تو بلی کی اسمیل سونگھ کے ہی اس کو اگر کہیں سے پتہ لگے کہ اس طرف بلی ہے تو اس طرف تو بس وہ اس سے دور دور ہی بھاگ جاتی ہے. تو انہوں نے پہنے ہوئے تھے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو یہ آرام سے جناب جی فینس وغیرہ جو باڑ ہوتی ہے نا اس کے فارم کے، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور واک کرتے 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 جو ہے وہ بتو کے اس کے پاس بتو کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بتو کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں نا، کیونکہ بتو سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں. کٹو تو ان کی دشمن ہوتی ہے عقل مند. لیکن آپ نے بھی خود ہی کہا ہے کٹو. میں نے کہا ہے کٹو سے اس نے تو بتو تو ہماری بطخ ہے نا، تو بتو سے بیسکلی وعدہ کر لیا تھا اس نے. تو علی نے سوری موتی نے، تو اب مزے سے سوری یہ لوگ پہنچتے ہیں اس کے گھر. وہاں جا کے دیکھتے ہیں گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو تھوڑا سا پھر آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ جو چھوٹا سا ان کی جھیل ہوتی ہے نا، پانی والی جگہ ہوتی ہے اس فارم کے اندر ہی جگہ بنی ہوتی ہے، اس طرف جاتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں تو دور انہیں بطخ نظر آتی ہے نا، یعنی کہ پانی میں ذرا دور. اب ان میں سے جگن ہی ہوتا ہے جو کہ جا کے بتوں کو بلا سکتا ہے. تو سونو اس کو کہتی ہے جاؤ جگن جا کے بتوں کو بلا کے لاؤ، ہم اس سے ملنے آئے ہیں. تو جگن جاتا ہے اور بتو کو اڑتا جاتا ہے بتو کے پاس. بتو کہتا ہے ہیلو بتو بھی دیکھتی ہے ٹوں ٹوں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ آواز کہاں سے آئی ہے مجھے. تو جگن جو ہے نا اپنی لائٹ جلاتا ہے، جیسے ہی لائٹ جلتی ہے نا بتو بھی کہتی ہے اوئے یہ لائٹ، او جگن تم کیسے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں،
وہ تمہارے سے ملنے موتی آیا ہے، پتہ ہے آپ کو، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے وہ. تو بتو کہتی ہیں ہاں اس نے مجھے کہا تھا جمعرات کو مجھ سے ملنے آئے گا. میں ابھی وہ کہاں ہے، وہ میرے گھر کے پاس ہے. وہ جلدی سے ٹرن کرتی ہے بتو، اور تیزی سے جو ہے نا سوئم کرتے ہوئے وہ جو ہاں چھپ 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 چھپ، وہ چلتی نہیں ہے بیٹا اس میں، وہ سوئمنگ کرتی ہے وہ. تو واپس جاتی ہے ادھر نا، تو اپنے گھر کے پاس. تو وہاں دیکھتی ہے تو وہ تینوں جو ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اسنیک پانی میں جا سکتے ہیں؟ ہاں شاید جا بھی سکتے ہیں، پتہ نہیں. جا سکتے ہیں. اچھا، تو اب یہ چاروں یہ تینوں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جوگن بھی آ جاتا ہے. تو بتو بیگم سے کہتی ہے او ہیلو موتی، مومو، سونو، کیا حال چال ہیں، کیسے ہو تم لوگ؟ تو وہ سارے جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں. تو کہتے دیکھ میں، تو کہتے تمہارے ماما بابا کدھر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ماما بابا تو آئے نہیں، ماما بابا کی طبیعت خراب تھی تو تھوڑے سا وہ ریسٹ کر رہے تھے. تو بتو کہتی ہیں طبیعت خراب تھی؟ تو بھائی اگر طبیعت خراب تھی وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئے، تم لوگ اکیلے کیوں چلے آئے؟ ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہے نا خطرہ ہوتا ہے راستے میں. تو موتی کہتا ہے لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو میں نے تو آنا ہی تھا، تو اس لیے میں آ گیا. تو بتو کہتی ہے ہو تم مجھے، میں وعدہ کیا تھا تو کیا ہو گیا، تم کل آ جاتے، پرسوں آ جاتے، جب صحیح ہو جاتے اگلے ہفتے آ جاتے، اتنا ضروری تو نہیں تھا. لیکن ہاں مجھے پتہ ہے تم اپنا وعدہ تو نہیں توڑو گے، کیونکہ وعدہ توڑنا تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے نا. تو جو پرومس ہم کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو موتی کہتا ہاں ٹھیک ہے نا خالہ، اسی لیے میں نے نہیں توڑا، تو میں آ گیا. تو بتو کہتی ہے ٹھیک ہے، میں نے بھی تمہیں اس لیے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزیں دینی تھیں تاکہ تم لے کر جاؤ اور اپنے ماما بابا کو بھی وہ، یعنی کہ وہ کھانے کی چیز ہوتی ہے، وہ تم لے کر جاؤ اور ان کو دو. تو آؤ میں تمہیں اپنے گھر میں لے کے جاتی ہوں اور تمہیں وہ دیتی ہوں. تو بتو کو جو ہے نا ایسا ایسا کھٹک کھٹک کھٹک، یا رحمک اللہ، تو ٹھک کھٹک 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 چلی جاتی ہے، چل پڑتی ہے. تو ابھی یہ لوگ ابھی 2-4 قدم ہی آگے گئے ہوتے ہیں، ابھی اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اچانک ٹنگڑنگ ٹنگڑنگ، کیا ہوتا ہے گیس کرو؟ کٹو کی بھاگنے کی آواز آتی ہے. نہیں، لیکن ایک چیل آتی ہے. چیل کیا ہوتا ہے؟ چیل ایک پرندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلیک والا. ہاں وہ اوپر سے پرندہ چیل ہوتی ہے نا، وہ آتی ہے. تو جیسے ہی یہ چیل کو دیکھتے ہیں، رن رن موتی رن، مومو رن، جوگن کہتا ہے. اور وہ تیز سے شنگ 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 بھاگتے ہیں، اور وہ سائڈوں پر وہ جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے نیچے جیسے گھس جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، سونو بھی گھس جاتا ہے. اور جوگن کو تو خیر اتنا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ چیل جو ہے نا وہ کیچوے اور سانپ وغیرہ کو نا ان کا شکار کرتی ہے نا. تو یہ فوراً ادھر ادھر دائیں بائیں چھپ جاتے ہیں. اور بتو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے پر پھیلا کر ایسے کھڑی ہوتی ہے اور چیل کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ڈونٹ ڈیئر ٹو اٹیک. تو چیل دیکھتی ہے، اس کو ابھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نیچے کیا چیز ہے نا. تو جب وہ بتو کو دیکھتی ہے نا ایسے کر کے کہ ڈونٹ ڈیئر ٹو اٹیک کر کے کھڑی ہوئی ہے، کہتی ہے دیر از سم تھنگ، کوئی چیز ہے ضرور یہاں، ٹھیک ہے. تو وہ آتی ہے، قریب آتی ہے زمین کے نا، فلائی کرتے ہوئے اڑتے ہوئے قریب آتی ہے. تو نیچے دیکھتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا پتوں وغیرہ کے بیچ میں، یعنی کہ وہ تو لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو نیچے آتی ہے، بتو بیبی کیا ہوا، یہ تم اتنے اکڑ کے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو بتو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو تو شاید نظر ہی نہیں آئے وہ لوگ، اور یہ جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کہتی ہے میں ذرا اپنی شولڈر کی ایکسرسائز کر رہی ہوں، بھاگ جا ادھر سے. تو چیل کہتی ہیں اچھا اوکے. چیل مڑ کے واپس چلی جاتی ہے. تو واپس چلی جاتی ہے، یہ نہیں کہ بتو ایسے مڑتی ہے، آ جاؤ بچے چلو چلو اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، گھر کے اندر آ جاؤ جلدی سے، ورنہ یہ پھر اسٹوپڈ آ نہ جائے.
تو یہ دونوں یہ سارے بچے اندر گھس جاتے ہیں. تو اندر جو ہے نا وہ اس نے بتو بیگم کے پاس نا بڑی مزے کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ، وہ ساری جمع کرتی ہیں، کیونکہ بتو بیگم کو تو جھیل کے اندر سے بھی بڑی کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں نا. تو جو بھی اس کو فارمر جو اس کا جو اس میں کھانا وانا ملتا ہے نا، تو وہ اپنا اسٹور بھی کر لیتی ہے اس کو، اور کیونکہ اس کو تو ونٹر وغیرہ میں جیسے اسٹور کرنے کی ہمیشہ سے عادت ہوتی ہے بتو بیگم کو. وہ تو فارم میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب کچھ کھانا تو خود ہی مل جاتا ہے، تو ان کو ایسا ضرورت نہیں ہوتی. تو لیکن وہ پھر بھی عادت سے مجبور ہو گئے وہ اپنے کھانا جو ہے نا جمع کرتی رہتی ہے. تو پھر وہ موتی اور مومو کو یا اسی طرح جب جس کو وہ دل کرے اس کو وہ اپنا وہ کھانا جو ہے نا گفٹ کر دیتی ہے. تو آج اس نے پلان کیا ہوتا ہے کہ ان کو گفٹ کروں گی، تو وہ نکالتی ہے کھانا، ڈفرینٹ قسم کے مزے کی چیزیں، اور نہ ان کو دیتی ہے کہ لو یہ پہلے تم کھا لو. تو یہ لوگ مزے سے جگن سونو اور یہ نا ڈفرینٹ چیزیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں سونو کو تو ساری میٹھی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں نا، تو ساری میٹھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ کھانے لگ جاتی ہیں. تو کھا لیتی ہیں، کھا کے اس کے ہاتھ فارغ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یہ اس نے پھر بتایا کہ نا اور یہ تھوڑی سی اور چیزیں ہیں اس نے سائڈ پہ رکھ دی کہ یہ والی نا تم اپنے ماما بابا کے لیے لے جانا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا واک کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اتنا کھا لیا ہے کہ اگر ہم سیدھے ہی سفر پہ نکل جائیں گے تو پھر تو ہم آپ کے گھر کے. تو وہ کہتی ہاں، بتو بیگم کہتی ہے ہاں اور میں تمہیں دکھاتا ہوں نا یہاں پر وہ ہم نے کتنے اچھے نا وہ بنائے ہیں. تو کیا کہتے ہیں سلائڈز بنائی ہیں اور جھولے بنائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ جاتے ہیں ادھر، کیا کہتے ہیں ایسے ہی واک کر کے دیکھنے کی طرف جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں واو اتنا زبردست قسم کی نا سلائڈ ہوتی ہے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں جھولا ہوتا ہے، جھولا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے نا سلائڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی جھولا لینا شروع ہو جاتا ہے، اور جگن صرف کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو وہ تو اڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کو تو جھولے لینے میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا ہے. اس کو تو لگتا ہے میں ابھی یہاں پر بھی اڑ ہی رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی تم لوگ اپنے مزے لے کے جو ہے نا سو کالڈ مزے جو ہیں تمہارے یہ ہو جائیں، تو فارغ ہونا تو مجھے بتا دینا، میں جب تک ذرا ادھر ادھر اڑ کے دیکھتا ہوں ان کا فارم، دیکھتا ہوں کہ فارم کیسا ہے. تو وہ اڑ رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ لوگ سارے جو ہے نا مزے سے جھولا لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ مزے سے نا کھیل رہے ہوتے ہیں اور جھولے جھول رہے ہوتے ہیں. تو اچانک تیزی سے اڑتا ہوا جگن واپس آتا ہے. سونو موتی سونو موتی مومو کیا ہو گیا بھاگو کٹو آ رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کٹو آ رہی ہے، دیکھتا ہے اپنے جیکٹ تو میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ چکر کیا ہے، کٹو کیوں آ رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں لیکن اچانک ایسے وہ دیکھتے ہیں نا تو دور سے انہیں کٹو پھڑم آتی ہے. کہتی ہے مجھے کچھ کھانے کو چاہیے، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے. تو آج میں نوڈل نہیں کھاؤں گی کہتے ہوئے نہ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نوڈل بالکل نہیں اچھے لگتے، اور روز بہت ہمیشہ نوڈلز بناتا ہے. باس نہیں، فارمر، ہاں کسان جو ہے وہ ہمیشہ اس کو نوڈل ہی دیتا رہتا ہے نا. نوڈل جیسا بہت زیادہ چیز اور یہ ہمیشہ کہتی ہے میں تو نوڈل نہیں کھاؤں، اور روز کو نوڈل کھانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں وہ آ رہی ہوتی ہے، ٹک 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 دیکھتی ہے سامنے وہ بتو بیگم کا نا وہ پارک جو ادھر ہوتا ہے جہاں بتو بیگم وغیرہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس تک پہنچتی ہے تو اچانک وہاں پر دیکھتی ہے کہ جھم 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 کچھ ہو رہا ہے، کچھ حرکت ہو رہی ہے نا. تو ذرا غور سے دیکھتی ہے، واو وہاں اس کو دونوں نظر آتے ہیں، موتی اور مومو نظر آتے ہیں نا، کیونکہ وہ تھوڑا سا سلو ہوتے ہیں، سونو تو نکل کے آگے جا چکا ہوتا ہے. تو واو کتنا مزیدار کھانا، میں تو یہ کبھی بھی مس نہیں کروں گی. واو جمپ مارتی ہے اور جو ہے نا اس کے اوپر اٹیک، موتی اور مومو کے اوپر نا. لیکن اٹیک کی جگہ وہ کیا ہوتا ہے یعنی ایسے جمپ مار کے نا اس کے اوپر ایسے گرنے کی کوشش، یعنی کہ چھلانگ مار کے اس کے اوپر چونچ سے نا ان کو دونوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. تو ایک لات پڑتی ہے بتو بیگم کی، بتو بیگم وہاں کھڑی ہوتی ہے نا، وہ ایک لات مارتی ہے
اور وہ کٹو بیگم سائڈ پہ ادھر دائیں طرف گر جاتی ہے. تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ مجھے کھانے دو اس کو. اتنی دیر میں وہ لوگ بھاگ کے نا ادھر دائیں بائیں چھپ جاتے ہیں. میں ان کو ڈھونڈ لوں گی، تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے. کٹو اس کو بتو کو کہتی ہے. تو بتو کہتی ہے ایکسکیوز می، وہ میرے مہمان ہیں، تم نے اگر ان کو ذرا سا بھی چھیڑنے کی کوشش کی، ذرا سا بھی تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. تو کٹو اس کو کہتی ہے نہیں میں نہیں جانتی کچھ بھی، چھوڑ دو مجھے، میں جانے دو مجھے. تو بتو کہتی ہے اس کو میں تمہیں بتا رہی ہوں میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو. خیر کٹو کھڑی ہوتی ہے اور اپنا پر جھاڑ کے ایسے سائڈ پہ نا ایسے آرام آرام سے جانے لگتی ہے. بتو بیگم جو ہے نا ان کو موتی اور مومو کو بلا لیتی ہے کہ آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کٹو میرے سامنے تمہیں کچھ نہیں کر سکتی. تو کیونکہ بتو بیگم تو بطخ ہوتی ہے نا، تو وہ تو اس کا گردن ہی دبا دے گی مرغی کا نا، اگر اس کو کچھ تنگ کرے گی، بہت زیادہ تنگ کرے گی تو وہ باہر آ جاتے ہیں. تو خیر کہتے ہیں موتی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھائی اس کو میری جیکٹ کا اثر کیوں نہیں ہوا، یہ تو میری جیکٹ خراب ہو گئی، ہم تو بڑے بہادر بن کے آ رہے تھے، وہ تو کیا نام ہے اگر ہمیں ابھی ملی ہے، وہ تو اگر بتو بیگم سے پہلے ہمیں مل جاتی تو وہ تو ہمیں اٹیک کر دیتی، ہمیں مسئلہ ہو جاتا. تو بتو کہتی ہاں میں پتہ کرتی ہوں چیک کر کے. تو بتو جاتی ہے کٹو کے پاس ایسے ہی نا واک کرتے کرتے. اچھا کٹو یہ بتاؤ چل رہا کیا ہے، تم کیا کر رہی تھی؟ تو کہتی نہیں میں تو ادھر ہی پھر رہی تھی، اصل میں کل سے مجھے بڑا فلو ہوا ہے، میرے ناک بند ہے بالکل. تو بتو کہتی ہیں تمہاری ناک بند ہے؟ تو کہتے ہاں چھینکے مار رہی ہوں جیسے مومنہ بھی مار رہی ہے نا. تو وہ نا اس کی ناک ہی بند ہوتی ہے، تو اس کو کوئی اسمیل ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اسمیل نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بلی کی بھی اسمیل نہیں آتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ موتی جو ہے نا پہلے تو بھاگی تھی یاد ہے، موتی نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی. کیا پہلے وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بھاگی تھی دوڑ کے دور چلی گئی تھی. تو ابھی فلو ہوا نا، مطلب ابھی تھوڑی دیر اوہو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے گئی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں گئی ہوئی ہے، تو ویسے ہی گھوم رہی ہوتی ہے. تو یہ سمجھتے یہی ہیں کہ وہ بلی کے اسمیل کی وجہ سے، خوشبو سن کے اسی وجہ سے ادھر ادھر گئی ہوئی ہے. تو خیر بتو کو پتہ لگ جاتا ہے. بتو کہتے ہیں اچھا اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے. جا کے موتی کو بتاتی ہے موتی بھائی تمہاری جیکٹ میں بہت اچھی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ بھائی اگلے بندے کو اگر فلو ہوا ہو تو پھر تو موتی جیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو موتی کہتا ہو مجھے اس کا بھی کوئی حل نکالنا پڑے گا. خیر تو یہ کہتے ہیں بتو اس کو کہتی ہے کہ جو ہے نا چلو تم یہ لو اپنے ماں باپ کی چیزیں لو اور تم لوگ اب جگہ جاؤ، کیونکہ تم لوگ دیر ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا اندھیرا ہو جائے گا اور پھر اس طرح کر کے نا. تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں وغیرہ لے لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. تو وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، واپس واک کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ جگن اوپر اڑ رہا ہوتا ہے ان کے. تو پھر وہی بات کہ کٹو جو ہے نا رستے میں پھر ان کو مل جاتی ہے، یعنی کہ کٹو نہیں دیکھ رہی ہوتی، کٹو تو دوسری طرف کہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ جاتے ہیں گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ پھر کٹو کھڑی ہوئی ادھر. تو کہتے ہیں یار یہ چکر کیا ہے، یہ ہر جگہ سے کٹو کیوں میں مل جاتی ہے. تو فوراً یہ لوگ اس سائڈ پہ چھپ بھی جاتے ہیں، لیکن اب کریں تو کیا کریں، وہ وہاں کٹو رستے میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ اس کے سامنے سے گزریں گے تو نظر آ جائے گا سب کچھ. تو کہتے ہیں ہم کیا کریں. تو اچھا اب وہ اس پریشان کہ یار کیا کریں، تو رستہ میں کھڑی ہو گئی ہے. اب تو گھر بھی یعنی کہ اگر دیر ہو جائے گی یہاں پر تو اندھیرا بھی ہو جائے گا، پھر تو اور مسئلہ ہو جائے گا. اور وہ مزے سے نا ایسے کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مجھے کوئی کیڑا ملنا چاہیے، میں تو نوڈل نہیں کھاؤں گی آج، تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جو مرضی ہو جائے. تو یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں بھائی کیا کریں. جگن کہتا ہے لیٹ می ڈو سم تھنگ، میں کچھ کرتا ہوں اس کے لیے نا. تو جگن اڑتا ہوا جاتا ہے مرغی کے نا سامنے پہنچ جاتا ہے. تو کیونکہ ہمیشہ یہی مسئلے کا حل نکالتا ہے نا، لاسٹ ٹائم بھی یاد ہے اسی طرح اس نے اس کو بھگا دیا تھا. تو مرغی کے سامنے جا کے ادھر اس کے پاس سامنے جاتا ہے مرغی کو. تو اپنے ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ اپنی لائٹ آن کرتا ہے، ٹونگ ٹونگ. مرغی کہتی ہے اور یہ پھر آ گیا.
لیکن میں اتنی چھوٹی سی چیز نہیں کھاؤں گی. میں تو کیڑا کھا کے اپنا پیٹ بھرنا ہے میں نے, بڑا سا کوئی اس طرح کی چیز. کیونکہ وہ نا اصل میں کٹو کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو پکڑوں گی, یہ تو اڑتا رہتا ہے, یہ اوپر چلا جائے گا, میں اس کو پکڑ ہی نہیں سکوں گی. پچھلی دفعہ بے عزت ہوئی تھی نا, تو اس لیے نا وہ انگور کھٹے ہیں والی بات نا, کہ وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی میں اس کو کھاؤں گی نہیں. تو کہتی ہے میں اس کو نہیں کھاؤں گی, اور ادھر دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرف آتا ہے, پھر وہ ادھر جا کے لائٹ جلاتا ہے, وہ دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تو جوگن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے تو یہ نہیں کھائے گی, یا میرے سے یہ بھاگ رہی ہے. تو خیر جوگن کہتا ہے کٹو تم بہت اگنور کر رہی ہو مجھے. تو کٹو کہتے ہیں یہ تو پیچھے پڑ گیا میرے. تو ہاں کوئی ضرورت نہیں, چلو بھاگو ادھر سے, اگنور کرے جب تمہیں فیل ہی ہو گیا کہ میں اگنور کر رہی ہوں تو پھر بھاگو. تو وہ کہتا ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتانے آیا تھا یہاں پر. تو کٹو کہتی کیا بات بتانے آئے تھے مجھے, تمہیں نہیں پتہ؟ تو کٹو کہتی بھائی تم نے مجھے بھی بتایا ہی نہیں ہے, تو مجھے کیسے پتہ لگ جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو اگر تم بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا. تو وہ کہتا ہے اصل میں ہم لوگ ابھی ادھر گئے تھے نا کھیلنے والی جگہ پر, وہاں تو تمہارے فارم میں تو بہت ہی کیڑے موجود ہیں. تو کہتے ہیں ہاں وہ پانی کیوں, پتہ ہے پانی کے پاس کیڑے رہتے ہیں نا, تو وہاں پر تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے آپ کے فارم میں, میرے خیال میں شاید آپ کے فارم کے مالک نے ان کو پالا ہوا ہے, یا پتہ نہیں کیا چکر ہے. وہاں تو ہم نے بہت ہنڈریڈز میں دیکھے تھے, سینکڑوں دیکھے تھے, سینکڑوں کیڑے, درجنوں سینکڑوں کیڑے, ہم نے تو بہت سارے دیکھے تھے ادھر. تو کٹو کہتی کیا دماغ ٹھیک ہے, فارم میں کیڑے, یہاں تو وہ دوائیاں چھڑکتا ہے ہمارا وہ مالک کے جی, کیا نام ہے, یہاں کوئی کیڑے میڑے نہ ہوں, اور یہ کہہ رہا ہے فارم میں کیڑے. تو جوگن کہتا ہے نہیں میرے خیال میں نا کوئی کیڑے پال رہا ہے تمہارا مالک. تو کٹو کہتی ہے یہ کیا بات, یہ بھی ہو تو سکتا ہے. تو کہتی ہے اچھا میں بھی, کہاں پر تم نے کس جگہ دیکھا؟ کہتے وہ جھیل کے جو تالاب ہے اس کے ساتھ میں وہ جو ایک چھوٹے سا وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, بتو کے گھر کے ساتھ وہ ایک چیز بھی بنی ہوئی, اونچائی سی پہاڑ نما کوئی چیز جو بھی بنی ہوئی ہے. کہتے ہاں. کہتے اس کے پاس تو بہت سارے کیڑے تھے. کہتے اچھا میں ابھی جا کے دیکھتی ہوں. وہ مڑتی ہے اور جا کے اس طرف چلی جاتی ہے, یعنی کہ کیڑے ادھر جانے لگتی ہے. جیسے ہی جاتی ہے یہ کہتا ہے او مائی گاڈ تھینک سو مچ موتی مومو لیٹس گو. اور وہ پھر چلے جاتے ہیں, جلدی بھاگتے فارم کریٹ وہ کرتے ہیں. اور کٹو جاتی ہے وہاں, جا کے دیکھتی ہے ہیں ادھر ہوگا. تو بتو ملتی ہے, بتو میں کٹو کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے وہ اصل میں جگن مجھے ملا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کیڑے بہت موجود ہیں, تو کہیں تمہیں نظر آئے؟ مجھے تو بالکل بھی نظر نہیں آئے. تو بتو کو تو بڑی ہنسی آتی ہے, دل میں ہنستی ہے, کہتی ہے او ہاں بہت کیڑے تھے, ابھی لے کر گئے ہیں سارے, وہ سارے یہاں سے لے کر چلے گئے, جو کیا نام ہے نا مالک, ہاں بہت کیڑے تھے, بہت کیڑے تھے. کٹو کہتی ہیں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے, بہت کیڑے تھے اور وہ چلے گئے سارے چلے گئے. تو کہتی ہاں سارے چلے گئے, چلو. بتو کہتی ہے چلو نوڈل تیار ہیں, چلو. نہیں میں نہیں کھاؤں گی نوڈل, سارے کیڑے چلے گئے, میں نوڈل نہیں کھاؤں گی. اب لیکن اس کے پیٹ میں سے گڑ گڑ آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, بھوک سے مارے جان نکل رہی ہوتی ہے, میں نوڈل نہیں کھاؤں گی. یہ کرتے کرتے کہانی ختم ہو جاتی ہے.